یہ ہے ملکہ قتیلہ کا قبیلہ۔ وہ ملکان بن نول کے ساتھ ریت کے ایک بلند ٹیلے پر موجود تھی۔ سامنے ہی بنو نصر کی جھونپڑی اور خیموں میں جلتی ہوئی دھیمی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ بنو نصر میں کتوں کے بھونکنے کے علاوہ کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ کرنا کیا ہے؟ ملکان بن نول نے جوشیلے لہجے میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، ملکہ قتیلہ اپنی ماں سے ملے گی اور ہم بنو عزرہ کا رخ کریں گے۔ ملکان بن نول نے مشورہ دیا، اگر ملکہ چاہے تو ہم اسے ساتھ لیے چلتے ہیں۔ نہیں، قتیلہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ملکہ قتیلہ اب اتنی طاقتور نہیں ہوئی کہ ماں کو ساتھ رکھ سکے۔ وہ فی الحال بنو نصر میں ہی محفوظ رہیں گی۔ تو چلیں، تم چکر کاٹ کر قبیلے کی دوسری جانب پہنچو، دونوں گھوڑے بھی ساتھ لے جاؤ۔ وہاں کھجوروں کا ایک جھنڈ ہے جس کے درمیان پانی کا کنواں ہے۔ اس وقت وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوگا۔ تم چھاگلے بھر لینا اور وہیں چھپ کر ملکہ قتیلہ کا انتظار کرنا۔ دیر ہونے کی صورت میں گھبرانا نہیں۔ کسی خطرے کی صورت میں الو کی تیز آواز نکالوں گی، تم فوراً بھاگنے کی کرنا۔ ملکان نے گھبرا کر پوچھا، اور آپ؟ قتیلہ کی فکر چھوڑ دو، جو کہا ہے اس پر عمل کرو۔ جو حکم، کہہ کر ملکان ٹیلے سے نیچے اترا۔ اپنے گھوڑے کی زین سے قتیلہ کے گھوڑے کی لگام باندھ کر وہ مغرب کی جانب روانہ ہو گیا۔ قتیلہ ٹیلے سے اتر کر جھونپڑے اور خیموں کے شہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اس کا اپنا قبیلہ تھا۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہ عریسہ کے خیمے کے قریب پہنچی۔ وہ اس کا اپنا خیمہ تھا اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اندر سے بند پردے کو باہر سے کیسے کھولا جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خیمے کے اندر موجود تھی۔ خیمے کے درمیان پڑے چوڑے تخت پر جہاں عریسہ کے ہمراہ لیٹا کرتی تھی، عریسہ اکیلی لیٹی تھی۔ اس کے دل میں ایک لمحہ کے لیے دکھ کی لہر اٹھی جسے اس نے بڑی سختی سے کچل دیا تھا۔ اس نے کبھی جذبات کو خود پر حاوی ہونے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اس کا باپ جبلہ کہا کرتا تھا، سردار جذباتی موقع شناس ہوتے ہیں، سردار جذباتی نہیں موقع شناس ہوتے ہیں۔ وہ خود بھی اکثر خود کو سردار ہی سمجھتی تھی۔ خیمے میں روشن دیے کی لو کو اس نے تھوڑا سا اونچا کیا، روشنی کو تیز کیا اور درخت پر دھیرے دھیرے بیٹھتے ہوئے اس نے عریسہ کی چھاتی پر سر رکھ دیا۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور قتیلہ کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھر گئے تھے۔ عریسہ کی جان! اس نے قتیلہ کے چھریرے بدن کو بازوں کے گھیرے میں لے لیا۔ ماں کو اکیلا چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ عریسہ کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے وہ بے نیازی سے بولی، ماں جی بتایا تو تھا، ملکہ قتیلہ اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ ملکہ؟ عریسہ کے لہجے میں حیرانی تھی۔ ہاں ماں جی، بنو ترید کی ملکہ قتیلہ۔ یہ کون سا قبیلہ ہے؟ وہ اطمینان سے بولی، یہ ملکہ قتیلہ کا قبیلہ ہے۔ اپنی ماں کو لینے آئی ہو؟ عریسہ قربان ہونے والی نظروں سے اس کے پرکشش چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ فی الحال تو ملکہ قتیلہ ملاقات کی غرض سے آئی ہے، جلدی ساتھ بھی لے جائے گی۔ عریسہ دکھی لہجے میں بولی، بنو احمر کا سردار تمہاری تلاش میں آیا تھا۔ سردار نے تم سے لا تعلقی کا اعلان کر کے تمہیں ترید قرار دے دیا۔ ماں جی، آپ کا دکھی لہجہ ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کو قتیلہ کی صلاحیتوں پر شک ہے۔ عریسہ کی جان، میرے نزدیک تو دنیا کی سب سے نرم و نازک، کمزور اور معصوم لڑکی میری قتیلہ ہے۔ وہ عریسہ کی سادگی پر متبسم ہوئی۔ ملکہ قتیلہ کہے ماں جی۔ ہاں ہاں، میری ملکہ قتیلہ۔ عریسہ نے شفقت بھرے انداز میں اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ابھی تک کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو آپ کی بیٹی کو زیر کر سکے۔ وہ فکر نہ کرنا، ملکہ قتیلہ جلدی اپنی ماں کو لینے آئے گی۔ فی الحال آپ یہیں محفوظ رہیں گی۔ عریسہ مزاحیہ انداز میں بولی، میں منتظر رہوں گی ملکہ قتیلہ۔ اب اجازت دے۔ اس نے عریسہ کی مہربان چھاتی سے سر اٹھایا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو جی بھر کے تمہیں دیکھ بھی نہیں سکی۔ عریسہ گلوگیر لہجے میں بولی، ملکہ قتیلہ آپ سے ملاقات کے لیے آتی جاتی رہے گی ماں۔ اپنا بہت خیال رکھنا عریسہ کی جان۔ عریسہ نے اسے زور سے اپنے ساتھ بھینچ لیا تھا۔ ماں جی آپ بھی۔ اسے رخصت کرنے کے لیے عریسہ بستر سے نیچے اتری۔ خیمے کی چوب کے ساتھ لٹکا ہوا ایک مشکیزہ اتار کر اس نے قتیلہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سردار کے پاس سرخ شراب کا ایک مٹکا بطور تحفہ آیا تھا۔ اس نے مجھے بھی ایک مشکیزہ دیا۔ اس وقت تمہاری بہت یاد آئی تھی۔ تم سرخ شراب بہت شوق سے پیتی ہو نا؟ عریسہ مشکیزہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے جذباتی ہو گئی تھی۔ آپ بھی ملکہ قتیلہ کو کبھی نہیں بھولی۔ ماں سے الوداعی معانقہ کر کے اس نے ماں کی گالوں پر بوسہ دیا۔ عریسہ نے اس کی پیشانی چومی اور قتیلہ اسے وہی رکنے کا کہہ کر خیمے سے باہر نکل گئی۔
اچانک ایک کتا اس کے قریب آ کر اس کے اگلے پنجوں کے ذریعے اس کی ٹانگوں سے لپٹنے لگا۔ حطام! وہ محبت بھرے انداز میں کتے کے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ بھیڑیے کسی رنگت والا یہ جسیم کتا اس کے چھوٹے بھائی طرفہ کا تھا، لیکن وہ قتیلہ کے ساتھ بھی بہت مانوس تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ اس کے پٹے میں ہاتھ ڈال کر وہ مطلوبہ سمت کی طرف بڑھ گئی۔ عریسہ کے خیمے کے ساتھ ہی گھوڑوں کا استبل تھا۔ کمر سے بندھا خنجر نکال کر اس نے خیمے سے ایک لمبی رسی کاٹی اور کتے کے پٹے سے باندھ کر ہاتھ میں تام لی۔ حطام اس سے کافی مانوس تھا، لیکن پھر بھی وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ کنویں کے قریب پہنچتے ہی اچانک حطام کے کان کھڑے ہوئے اور اس کے منہ سے غراہٹ برآمد ہوئی۔ قتیلہ جلدی سے اس کا سر سہلا کر اسے سمجھانے لگی وہاں موجود شخص اپنا آدمی ہے۔ اس کے ساتھ اسے دھیمے لہجے میں ملکان کو آواز دی۔ میں تیار ہوں ملکہ۔ ملکان گھوڑوں کو پکڑ کر قریب آنے لگا۔ 17-18 کے چاند نے اچھی خاصی روشنی پھیلائی ہوئی تھی۔ یہ کتا غالباً آپ کا اپنا ہے۔ اس کی نظر دوری سے کتے پر پڑی۔ اس کا نام حطام ہے اور یہ میرے چھوٹے بھائی کا ہے، اطمینان بھرے لہجے میں کہتے اس نے کندھے سے لٹکئی شراب کا مشکیز اپنے گھوڑے کی زین سے باندھا۔ حطام کی رسی بھی زین سے باندھ کر اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ واقعی حطام ہی لگتا ہے، تعریفی انداز میں تبصرہ کرتے ہوئے ملکان بھی گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ حطام عربی نام شیر ببر کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے معنی کچومن نکال دینے والا۔ شاید یہ بات ناظرین کے لیے حیرانی کا باعث ہو کہ شیر کی عربی زبان میں 350 نام مستعمل ہیں۔ کھجوروں کے جھنڈ سے نکل کر ملکان نے ستاروں کی مدد سے بنو عذرا کے راستے کا تعین کیا اور انہوں نے گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی۔ بنو نصر کے مضافات سے نکلتے اچانک قتیلہ کی نظر ایک ٹیلے کے دامن میں جلتی آگ پر پڑی۔ وہ بآواز بلند بولی، یہ روشنی ملکہ قتیلہ کو حیران کر رہی ہے۔ ملکان نے رائے دی، شاید کوئی قافلے والے ہوں۔ قتیلہ نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، ایک تو یہ جگہ رستے سے ہٹ کر ہے، دوسرا بنو نصر کے مضافات میں پڑاؤ ڈالنے والے قافلے کا اتنی رات کے محفوظ رہنا ناممکنات میں سے ہے۔ راستے ہی میں آ رہے ہیں، جائزہ لے لیتے ہیں، چلو۔ قتیلہ نے گھوڑے کا رخ جانب موڑ دیا۔ حطام رسی سے بندھا پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ الاؤ کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا جاگ رہا تھا۔ 3 آدمی بستروں میں گھسے آگ کی دائیں بائیں لیٹے ہوئے تھے۔ آگ جلانے والے نے گھوڑے کی ٹاپ سنتے ہی کھڑا ہوا اور دونوں اس کے قریب جا کر رک گئے۔ بنو نصر کے مضافات میں تمہاری موجودگی حیران کن ہے، گفتگو کا آغاز قتیلہ نے کیا۔ اسی وقت ان کا ایک اور آدمی بھی بستر سے اٹھ گیا، شاید جاگنے والوں نے اسے پاؤں سے ٹھوکا دیا تھا۔ کیا تمہارا تعلق بنو نصر سے ہے؟ کہتے ہوئے اس نے الاؤ سے ایک جلتی لکڑی پکڑ کر ان کی شکل دیکھنے کے لیے اوپر اٹھائی۔ قتیلہ کے چہرے پر نظر پڑتے اس نے لکڑی نیچے پھینکی اور شن کی آواز کے ساتھ اس کی تلوار نیام سے باہر آ گئی۔ امریل، ساتھیوں کو جگاؤ، ہمارا انتظام اختتام پذیر ہوا، سردار زادی تشریف لے آئی ہے۔ اس کی بات نے قتیلہ کو ششدر کر دیا تھا۔ اسی دوران امریل جھنجھوڑ کو اپنے ساتھیوں کو جگا چکا تھا۔ تمہارا تعلق بنو احمر سے ہے؟ قتیلہ ان کی تلواروں سے ذرا بھر بھی خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔ خوب پہچانا سردار زادی، جس دن تم سردار زواب بن ثابت کو سوتے میں قتل کر کے بھاگی، اس کے اگلے دن سے سردار نجار بن ثابت کے حکم پر ہماری ٹولیاں تمہاری تلاش میں گھوم رہی ہیں۔ ہم چاروں عموماً بنو نصر کے مضافات میں گھومتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم اندازہ تھا کہ تم اپنے قبیلے میں ضرور لوٹو گی۔ اس یقین کی وجہ؟ وہ یوں بے پرواہی سے سوال پوچھ رہی تھی جیسے اسے پکڑے جانے کا کوئی خوف ہی نہ ہو۔ صحرائے اعظم میں اکیلی لڑکی کا بغیر سہارے زندہ رہنا ناممکنات میں سے ہے۔ قتیلہ نے منہ بناتے ہوئے پوچھا، اب کیا اپنے تیسرے سردار کو بھی ملکہ قتیلہ کے ہاتھوں ضائع کروانا چاہتے ہو؟ پہلے والے سردار سادہ دل تھے کہ ایک دشمن لڑکی کی موجودگی میں سو گئے۔ سردار نجار بن ثابت ایسی غلطی نہیں دہرائے گا۔ مسلسل پہلا آدمی ہی قتیلہ سے گفتگو کر رہا تھا، باقی تینوں تلواریں سونتے بات چیت کے اختتام کے منتظر تھے۔ ملکان بن نول بھی بے نیازی سے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا تھا۔ اسے اپنی شمشیر زنی پر تو اعتماد تھا ہی صحیح، اس سے بڑھ کر وہ قتیلہ کی صلاحیتوں کا معترف تھا۔ اس نوجوان لڑکی سے وہ دل کی گہرائیوں سے متاثر تھا۔ ملکہ قتیلہ کو اس تک لے جانے میں کامیاب ہو سکے تو ایسی نوبت آئے گی نہ۔ ہا ہا ہا، چاروں نے بیک وقت کہکہا بلند کیا۔ پہلا آدمی بولا، تم شاید اپنے ساتھی پر تکیہ کیے بیٹھی ہو۔ یقین مانو اس کے گلے میں رسی ڈال کر ہم یہاں سے دوڑاتے ہوئے بنو احمر تک لے کر جائیں گے۔
بڑے ظالم ہو۔ ملکہ قتیلہ تو ڈر گئی۔ قتیلہ نے سہمنے کی اداکاری کی۔ تمہارا خود کو ملکہ کہنے کا مطلب ہے تمہیں بنو نصر کی سرداری مل گئی ہے۔ مسلسل ایک ہی آدمی نے مخاطب تھا، شاید ان کا سرغنہ وہی تھا۔ بنو نصر کی سرداری بھی مل جائے گی، اور اب ملکہ قتیلہ تمہاری جاں بخشی کر کے جا رہی ہے۔ کوشش کرنا آئندہ سامنا نہ ہو۔ چاروں نے بے ساختہ کہکہا بلند کیا۔ سرغنہ بمشکل اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے بولا، بھولی سردار زادی، اگر تمہارے ساتھ جانثاروں کی ٹولی بھی موجود ہوتی تو نجار بن ثابت کا غلام امریل اکیلا ہی تمہیں کافی ہوتا۔ اس وقت تو صرف 2 آدمی ہو۔ قتیلہ کی نظریں پہلی بار اس کے عقب میں موجود کریر حبشی پر پڑی۔ یقیناً اس کا تعلق صحرائے اعظم سے نہیں تھا۔ چلو پھر ملکہ قتیلہ اور امریل مل کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ چھلانگ لگا کر گھوڑے سے نیچے اترتے ہوئے اس نے تلوار بے نیام کر لی تھی۔ لمبے تڑنگے امریل کے منہ سے غراہٹ نکلی۔ اس نے جھک کر ریت پر بڑی تلوار اٹھائی اور سرغنہ کو ہاتھ کی ایک جانب دھکیلتا ہوا وہ قتیلہ کی جانب بڑھا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے روشنی بڑھانے کے لیے جلدی سے خشک لکڑیوں کا گٹھا آگ پر رکھ دیا۔ امریل نے جنونی انداز میں تلوار گھمائی۔ اس کا وار روکنے کو قتیلہ نے اپنی تلوار سامنے کی۔ وہ امریل کی وحشیانہ قوت اور اس کے وار کی شدت کا اندازہ نہیں کر سکی تھی۔ پہلے ہی وار سے اس کے ہاتھ سے تلوار نکل کر دور جا پڑی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ سن ہو کر رہ گئی۔ اسی وقت چیتے کی سی پھرتی نے امریل نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور اگلے ہی لمحے چھریرے بدن والی طویل قامت قتیلہ اس کے بازو سے لٹک رہی تھی۔ امریل فیصلہ کرنے میں وقت ضائع نہیں کیا کرتا، ورنہ قابو میں آئی لڑکی سے خراج وصولی کے تساہل برتنا ہے۔ یہ کہتے اس نے قتیلہ کو نیچے پھینکا، چوڑے پھل والی دودھاری تلوار ریت میں گاڑی اور اپنا بالائی لباس اتار کر دور پھینک دیا۔ سرغنہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں امریل کا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ نہیں امریل، یہ سردار کی ہے۔ امریل کا ہاتھ گھوما۔ چہرے پر پڑنے والے تھپڑ نے سرغنہ کو دور اچھال دیا تھا۔ اس معاملے میں امریل کسی کی حکمرانی قبول نہیں۔ ایسی نمکین دوشیزہ کے لیے امریل اپنے باپ کی گردن بھی اتارنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ سرغنہ کا انجام دیکھے بغیر امریل ریت پر ششتر پڑی قتیلہ کی جانب بڑھا۔ خشک لکڑیوں کی وجہ سے آگ کے شعلے مزید بلند ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ماحول خوب روشن ہو گیا تھا۔ امریل کا سیاہ جسم آگ کی لپٹوں میں چمک رہا تھا۔ اس کے مضبوط بازوؤں کی تڑپتی مچھلیاں دیکھنے والوں پر خوف طاری کر رہی تھی۔ ملکان بن نول نے اضطراری انداز میں گھوڑے سے چھلانگ لگاتے ہوئے تلوار بے نیام کی، لیکن امریل کی جسامت دیکھتے ہوئے اس کا دل خوفزدہ انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اسے مکمل یقین تھا کہ وہ قتیلہ کو اس وحشی کے ہاتھوں پامال ہونے سے نہیں بچا سکتا، لیکن پھر بھی وہ آخری کوشش کرنا چاہتا تھا۔ بنو جمرہ کے حملہ آوروں سے ٹکراؤ میں اس کا کافی وقت ضائع ہوا تھا، اور اب غروب آفتاب سے پہلے وہ بادیہ تک پہنچ جانا چاہتا تھا، لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ سورج کا جھکاؤ واضح طور پر مغرب کی سمت میں ہو گیا تھا۔ غروب آفتاب کچھ پہلے اس کی نظر چھوٹے سے قبیلے پر پڑی۔ 3-4 درجن خیموں پر مشتمل قبیلے کو پہلے اس نے کوئی قافلہ سمجھا تھا، لیکن پھر بھیڑ بکریوں، عورتوں اور بچوں کو دیکھتے ہی اسے خیال تبدیل کرنا پڑا تھا۔ رستہ چھوڑ کر وہ اس قبیلے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے خیموں کے قریب پہنچنے تک چند جوان اور 2-3 بوڑھے خیموں سے باہر نکل آئے تھے۔ 2-3 جوان لڑکیاں بھی اس مجمع کے عقب میں کھڑی یشکر کو جھانک رہی تھیں۔ تمہاری شام سلامتی والی ہو۔ گھوڑے سے چھلانگ لگا کر نیچے اترتے ہوئے اس نے گفتگو کی ابتدا کی۔ تم پر بھی حبل کی نعمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ سفید ریش بوڑھے نے جوابی سلام کہا۔ میرا نام یشکر ہے اور میں ایک لڑکی کی تلاش میں آیا ہوں۔ بوڑھا بولا، میرا نام قیدوم بن اقطف بن قطام ہے اور میں بنو قطام کا سردار ہوں۔ محترم سردار، یقیناً آپ میری ساتھی لڑکی کے بارے میں معلومات رکھتے ہوں گے۔ یشکر نے بات آگے بڑھائی۔ سردار قیدوم مایوس کن لہجے میں بولا، افسوس کے نفی میں سر ہلانا میری مجبوری ہے۔ یشکر نے سردار کے چہرے کو غور سے دیکھا اور بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، اس بات میں ہلا کر ہی آپ سر کو کٹنے سے بچا سکتے ہیں۔ تم اکیلے ہو کر پورے قبیلے کو دھمکی دینے کی جرات کر رہے ہو؟ قیدوم کے لہجے میں غصے سے زیادہ حیرانی کا عنصر نمایاں تھا۔ میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ پورے قبیلے کو فنا کر دوں گا، البتہ یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ قتل ہونے والوں کی تعداد تمہارے اندازے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اس لیے بہتر ہے کہ لڑکی میرے حوالے کر دو یا اس تک میری رہنمائی کر دو، کیونکہ یہ میں نہیں مان سکتا کہ یہاں سے گزرنے والا مسافر بنو قطام والوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر آگے گزر جائے۔
سردار مدبرانہ لہجے میں بولا، دیکھو جوان، ہم لڑائی بھڑائی والے نہیں ہیں، اور نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ گو ہماری توہین ہوگی، لیکن پھر بھی تمہیں ہمارے خیموں میں جھانکنے کی اجازت ہے۔ میرے پاس 7 فالتو گھوڑے ہیں جو میں نے دشمنوں سے چھینے ہیں، اس کے علاوہ اتنی ہی کمانیں اور تلواریں ہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہوگے کہ ایک گھوڑے کے بدلے جوان لڑکی کا سودا مہنگا نہیں ہوگا۔ میں یہ سارے گھوڑے اور تلواریں تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ دھمکی کارآمد نہ ہوتی دیکھ کر وہ سودے بازی پر اتر آیا تھا۔ بوڑھا قیدوم مایوسی سے بولا، جوان تمہاری پیشکش نہایت ورغلانے والی ہے، لیکن افسوس میرا جواب اب بھی نفی میں ہے۔ البتہ اس سے آدھی پیشکش پر بھی اپنے قبیلے کی خوبصورت ترین لڑکی تمہارے نکاح میں دینے کو تیار ہوں۔ یشکر نے دل گرفتگی سے پوچھا، کیا واقعی تم نے یہاں سے کسی لڑکی کو گزرتے نہیں دیکھا؟ سردار نے کہا، میں حبل کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم نے نہ تو کسی لڑکی کو پناہ دی ہے اور نہ کسی کو یہاں سے گزرتے دیکھا ہے۔ البتہ 2 فرسخ آگے ایک بڑا قبیلہ بنو اطفان موجود ہے، ہو سکتا ہے آپ کی مطلوبہ لڑکی وہاں پناہ گزین ہو۔ یشکر نے پوچھا، بنو اطفان کے سردار سے کوئی واقفیت ہے؟ قیدوم نے اس بات میں سر ہلایا، خسرامہ بن قلاس میرے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ لڑکی کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرنے کا وعدہ تمہیں ان تلواروں اور گھوڑوں کا مالک بنا سکتا ہے۔ معزز جوان، ہم تیار ہیں۔ میں اپنے 2 بہترین جوان آپ کے ساتھ بھیجوں گا، امید ہے وہ آپ کی اچھی رہنمائی کریں گے، لیکن یاد رہے اس ضمن میں ہم صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ منظور ہے۔ یشکر نے گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی پہلے گھوڑے کی لگام کھول کر سفید ریش بوڑھے کی طرف بڑھا دی۔ اس انجان علاقے میں کسی کی مدد کے بغیر بادیہ کو ڈھونڈنا مشکل تھا۔ ان فالتو گھوڑوں اور تلواروں کے بدلے چند خارخواہ پیدا کر لینا مناسب سودا تھا۔ بوڑھا سردار گھوڑوں کی لگام ایک اور آدمی کے حوالے کرتا مسرت لہجے میں بولا، یقیناً آپ آج رات ہمیں خدمت گزاری کا موقع دیں گے۔ بس اتنی دیر رکوں گا کہ میں اور میرا گھوڑا پیٹ بھر لیں۔ سردار نے ایک آدمی کو یشکر کا گھوڑا پکڑنے کا اشارہ کیا اور ساتھ لے کر اپنے خیمے میں گھس گیا۔ کھانے سے پہلے سردار نے اسے انگور کی بہترین شراب پیش کی، بعد میں گوشت کے شوربے اور جو کی روٹی کے ساتھ اس کی تواضع کی۔ سیر ہونے کے بعد بھی اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا تاکہ امبر بھی پیٹ بھر لے۔ اس اثناء میں قیدوم نے 2 جوان اس کی رہنمائی کے لیے تیار کر لیے تھے۔ اندھیرا چھا چکا تھا جب وہ تینوں بنو قطام سے نکلے۔ یشکر کی رہنمائی کرنے والے ایک جوان کا نام اکتف بن قیس اور دوسرے کا نام امسل بن حرام تھا۔ بنو اطفان کے مضافات میں داخل ہوتے ہی بھونکتے کتوں نے ان کا استقبال کیا تھا۔ اکتف بن قیس اور امسل بن حرام کی وجہ سے بغیر کسی رکاوٹ کی اس کی رسائی بھاری جسامت والے بنو اطفان کے سردار کے خیمے تک ہو گئی تھی۔ بادیہ کی آمد سے لا علمی کا اظہار کرنے کے بعد بنو اطفان کا سردار اشتیاق امیز لہجے میں کہنے لگا، 2 دن پہلے بنو نوفل کے آدمی ایک ٹولی جوان لڑکے اور لڑکی کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں سے گزرے تھے۔ وہ مرد کا جو حلیہ بتا رہے تھے وہ بالکل تمہارے مشابہ تھا۔ کتنے آدمی تھے اور تم نے انہیں کیا جواب دیا؟ یشکر بے صبری سے پوچھا۔ 7 شاہ سوار تھے اور تم دونوں یا کسی ایک کو پکڑنے والے کو 100 اونٹوں کا انعام دینے کا وعدہ کر رہے تھے۔ بنو اطفار کے سردار کو یشکر کو پہچاننے میں غلطی نہیں ہوئی تھی۔ یشکر کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت چمک نمودار ہوئی تھی، یوں جیسے پرانے دشمن کو دیکھنے کے بعد کسی کی آنکھوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ یشکر پرسکون نظر آنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت بھیڑیوں کے غول میں پھنسنے والے چیتے کی سی تھی۔ قوی ہیکل سردار خسرامہ بن قلاس بے پرواہی سے بولا، بنو قطام ہمارا حلیف قبیلہ ہے اور تم بنو قطام کے مہمان ہو۔ بنو اطفان کی حدود میں تم سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ لیکن وہ لڑکی تو بنو قطام کی مہمان نہیں تھی۔ یشکر بغور دیو قامت سردار کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ خیمے میں لٹکتی مشعل کی روشنی براہ راست سردار کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی وحشیانہ چمک کسی خاص خطرے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ صحیح کہا، لیکن لڑکی کی بابت کچھ کہنا مجھے وقت کا ضیاع لگتا ہے۔ یاد رکھنا، بادیہ کی طرف غلط ارادے سے بڑھنے والے ہاتھ زیادہ عرصہ تک کندھوں سے جوڑے نہیں رہتے۔ یشکر کو یقین کے حد تک شبہ تھا کہ بادیہ وہیں موجود تھی۔ سردار زہریلے لہجے میں بولا، تمہاری خوش قسمتی کہ تم بنو قطام کے حوالے سے اس خیمے میں موجود ہو، اس لیے بنو اطفان کی حدود تک
تمہیں امن حاصل ہے۔ یشکر ترکی با ترکی بولا، شاید یہ تمہاری خوش قسمتی ہو کہ میں بنو قطام کے حوالے سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اگر دل چاہے تو بنو قطام اور بنو اطفان کو درمیان سے ہٹا دیتے ہیں۔ یشکر کے سامنے پڑے آب خورے کو سراہی سے تازہ کرتے ہوئے وہ للکارنے کے سے انداز میں بولا تھا۔ اکتف بن قیس نے معاملہ سلجھانے کے لیے دخل اندازی کی، معزز سردار، یقیناً ہمارا مہمان اپنی ساتھی کی جدائی میں ذہنی طور پر منتشر ہے۔ سردار کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ حفظ مراتب کو مقدم نہ رکھنے والوں کا انجام عموماً بھیانک ہوا کرتا ہے۔ یشکر استہزائیہ لہجے میں بولا، بھرے قبیلے کے سر پر کسی اکیلے آدمی کو دھمکانا آسان ہے سردار۔ کبھی بنو اطفان سے باہر نکل کر یشکر سے ان الفاظ میں مخاطب ہو کر دیکھو۔ کہہ تو دیا دونوں قبیلوں کو درمیان سے ہٹا دیتے ہیں، تم بنو قطام کی پناہ میں واپس دے دو تو میں بنو اطفان کو بیچ سے ہٹا دیتا ہوں۔ دیو قامت سردار کی آنکھوں میں بڑی وحشت پہلے سے بڑھ گئی تھی۔ معزز سردار، اجنبی کی طرف سے معذرت کرتے ہیں، یہ سردار خسرامہ بن قلاس کی شاذوری سے ناواقف ہے۔ امثل بن حرام نے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی۔ کیا سردار کو یقین ہے کہ امثل بن حرام میرے خیالات کی صحیح ترجمانی کر پایا ہے؟ یشکر کا انداز تاؤ دلانے والا تھا۔ اخفش! سردار خیمے کے کونے میں کھڑے غلام کی طرف متوجہ ہوا۔ بنو اطفان میں منادی کرا دو کہ ابن قلاس کا مد مقابل پیدا ہو گیا ہے۔ جی سردار، کہتے ہوئے غلام خیمے سے باہر نکل گیا، جبکہ سردار خیمے کا درمیانی پردہ ہٹا کر عقبی حصے میں چلا گیا تھا۔ اس کے انداز سے واضح نظر آ رہا تھا کہ وہ ہاتھا یشکر کو جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ امثل بن حرام یشکر کو سرگوشی میں مخاطب ہوا، جوان، معذرت کرنے میں ہی بھلائی ہے۔ تم سردار خسرامہ بن قلاس کو نہیں جانتے کہ کتنا خطرناک شخص ہے۔ یشکر اطمینان سے بولا، وہ بھی تو یشکر کو نہیں جانتا۔ امثل بن حرام دبے لہجے میں بولا، تمہارا سردار کے خلاف تلوار سونتنا بنو قطام کو اپنے عہد سے بری کر دے گا۔ بادیہ کو نقصان پہنچنا میرے لیے موت سے بڑی سزا ہے۔ امثل نے جھلاتے ہوئے کہا، کس نے کہا ہے کہ لڑکی یہاں موجود ہے؟ یشکر صاف گوئی سے بولا، مجھے سردار خسرامہ کی صرف نیت پر شک نہیں، اس کی آنکھیں ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ تم بلا وجہ شک کر رہے ہو۔ امثل اسے سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ یشکر نے نفی میں سر ہلایا، بادیہ بنو قطام اور بنو اطفان کے علاوہ کہیں جا ہی نہیں سکتی۔ سردار قیروم نے مجھے مطمئن کر دیا ہے، جبکہ سردار خسرامہ کا انداز واضح کر رہا ہے کہ وہ انعام کے اونٹ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ امثل، جب یہ تمہاری بات سمجھنے کو تیار نہیں تو اسے اپنے حال پر چھوڑ دینا ہی مناسب ہوگا۔ اکتف بن کیف نے زبان کھولی۔ یشکر متبسم ہوا۔ اکتف نے عقل مندی کا دامن تھاما ہے۔ اسے ذرا سا بھی نقصان پہنچنے پر سردار قیدوم کی خفگی کا سامنا ہمیں کرنا ہوگا۔ امثل نے پریشانی ظاہر کی۔ اگر یہ زندہ بچ گیا تو سردار قیدوم کو خود ہی مطمئن کر دے گا، اور اگر مر گیا تو ہمیں مبالغہ آرائی کی آزادی مل جائے گی۔ اکتف نے صاف گوئی سے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا۔ اکتف جیسے لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی یشکر نے اسے سراہنے میں بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ یقیناً سردار قیدوم کو مطمئن کرنے کی ذمہ داری ہمیں ہی نبھانا پڑے گی، اور وہ اتنی آسانی سے نہیں مانیں گے۔ امثل بن حرام اکتف سے متفق نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سردار قیدوم بن اکتف کو جانتا تھا۔ قیدوم بن اکتف ایماندار اور عہد کا پاس رکھنے والا شخص تھا۔ یشکر کو اس نے بنو اطفان میں مطمئن کر کے بھیجا تھا۔ اب یشکر کو کوئی نقصان پہنچنے کی صورت میں سردار نے سخت خفا ہو جانا تھا، اور اس کے تئیں یشکر نے بلا وجہ سردار خسرامہ بن قلاس کے مقابلے میں مارا جانا تھا۔ اکتف نے اس کی بات کا جواب دینا فضول سمجھا تھا۔ اسے خاموش پا کر امثل بن حرام یشکر کو سمجھانے کی کوشش میں مصروف ہو گیا، جبکہ اکتف بن قیس لا تعلقی کے انداز میں بیٹھا رہا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ یشکر جیسے لوگ مار کھانے کے بعد ہی سدھرتے ہیں۔ اسے یشکر کا بنو قطام میں پہنچ کر سردار قبیلہ کو دھمکی دینا بھولا نہیں تھا، اور اب وہ چاہتا تھا کہ سردار خسرامہ بن قلاس کے ہاتھوں ہی یشکر کو سبق ملے۔ اسی کشمکش کے دوران سردار خسرامہ بن قلاس کا غلام اخفش اندر داخل ہوا۔ آپ لوگوں کو سردار یاد کر رہے ہیں؟ سردار تو خیمے کے اندر ہے، یشکر نے حیرانی کا اظہار کیا۔ اخفش نے نفی میں سر ہلایا۔
نہیں سردار، کافی دیر پہلے خیمے کے عقبی دروازے سے باہر نکل گئے تھے۔ یشکر سر ہلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اب بھی وقت ہے جوان، سردار خسرامہ بن قلاس سے معذرت کر لینا، تمہاری جان اور ہماری عزت بچا لے گا، اور اگر تم نے مرنے کی ٹھانی لی ہے تو خودکشی کرنے کے اور بھی کئی طریقے ہیں۔ امثل بن حرام کسی طرح اسے مقابلے سے باز رکھنا چاہ رہا تھا۔ یشکر بے نیازی سے بولا، اگر سردار مجھے بنو غطفان کی تلاشی لینے کی اجازت دے دے تو تلاشی کے بعد مجھے معذرت کرنے میں تعمل نہیں ہوگا۔ امثل بن حرام نے کہا، تھوڑی دیر بعد تم نے جان بخشی کے لیے ہمارا دامن تھامنا ہے، اس لیے مناسب یہی ہوگا کہ ابھی سے اپنے ارادے سے باز آ جاؤ۔ شمشیر زنی میں تھوڑی بہت مہارت رکھنے سے تم خسرامہ بن قلاس جیسے شاہزور کو شکست نہیں دے سکتے۔ امثل بن حرام، تمہاری زبان نصیحت و مشورے کی حدود عبور کر کے طنز و تشنیع پر اتر آئی ہے۔ یقیناً تم سردار خسرامہ اور میری لڑائی کا نتیجہ دیکھنے سے پہلے محروم کہلانا پسند نہیں کرو گے۔ امثل بن حرام ہونٹ بھینچ کے خاموش ہو گیا۔ اس دوران وہ اخفش کی رہنمائی میں چلتے ہوئے سردار کے خیمے سے 50-60 قدم دور لوگوں کے ہجوم میں پہنچ گئے تھے۔ وہاں کھلے میدان کے میں آگ کا بڑا الاؤ روشن تھا۔ لوگوں نے دائرہ بنا کر میدان کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ میدان کے غریبی جانب ریت کا بڑا سا ٹیلا تھا جس پر گاؤں کی عورتوں نے قبضہ جمایا ہوا تھا۔ الاؤ کی روشنی کے علاوہ بھی جا بجا مشلیں روشن تھی۔ سردار خسرامہ بن قلاس بالائی بدن برہنہ کر کے بے چینی سے الاؤ کے گرد گھوم رہا تھا۔ اس کا کسرتی جسم آگ کی روشنی میں کندن کی طرح دمک رہا تھا۔ عام آدمی تو اسے دیکھ کر ہی ہیبت سے کانپنے لگ جاتا۔ انہیں دیکھ کر ہجوم میں چمگوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ قریب پہنچنے پر لوگوں نے دائیں بائیں ہو کر انہیں آگے جانے کا رستہ دیا۔ امثل بن حرام اور اکتف بن قیس وہیں رک گئے تھے۔ یشکر نپے تلے قدم رکھتا ہوا سردار خسرامہ کے سامنے جا پہنچا۔ دیکھ لو جوان، سردار خسرامہ بن قلاس اکیلا ہی تمہارے مقابل کھڑا ہے۔ اب تم یہ طعنہ نہیں دے سکتے کہ ابن قلاس نے ایک اجنبی سے مقابلے کے لیے قبیلے کا سہارا لیا۔ سردار خسرامہ، تم واقعی بہادر آدمی ہو، لیکن میرا مقصد تمہیں مقابلے کے لیے للکارنا نہیں تھا۔ میں تو صرف اپنی ساتھی کی بازیابی کا خواہش مند ہوں۔ سردار خسرامہ بن قلاس کے ہونٹوں پر استہزائی ہنسی نمودار ہوئی، گویا امثل بن حرام اور اکتف بن قیس کی نصیحتیں تمہارے پلے پڑ گئی ہیں۔ اپنی شاہزوری کے اظہار کے لیے تم نے پورے قبیلے کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ ہار گئے تو سر اٹھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ بہتر یہی ہے کہ میری پسپائی کو غنیمت جانو اور لڑکی میرے حوالے کر کے اس فضول لڑائی سے جان چھڑاؤ۔ اب وہ لڑکی صرف میری ہے، یشکر شوخی سے بولا۔ مطلب انعام کے 100 اونٹ چھوڑ دو گے؟ اونٹوں کے حصول کے لیے تمہارا لنگڑا لولا جسم ہی کافی رہے گا۔ سردار خسرامہ سے وعدہ کرو کہ ہار گئے تو لڑکی کو آرام سے میرے حوالے کر دو گے۔ یہ کہتے ہوئے یشکر نے سائقہ کو بے نیام کیا اور اس کی نیام کو ڈھال کی شکل میں لپیٹنے لگا۔ حیرانی ہو رہی ہے کہ ابن قلاس کے سامنے کھڑے ہو کر بھی تمہیں موت کا ڈر نہیں لگ رہا۔ سردار خسرامہ نے غلام کے ہاتھ سے تلوار اور چمڑے کی چوڑی ڈھال پکڑ لی تھی۔ 3-4 آدمی الاؤ کے ساتھ کھڑے ہو کر خشک لکڑیوں کی صورت شولوں کا پیٹ بھر رہے تھے۔ یشکر نے ایک نظر اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، سردار خسرامہ، کسے پوچھتے ہو؟ اگر سوچ رہے ہو کہ میرے معبود کا واسطہ دے کر اپنی جان بچا لو گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آخری بار اسے یاد کر لو کہ اس کے بعد شاید اسے یاد کرنے کی مہلت نہ ملے۔ سردار نے طنزیہ ہنکارا بھرا، پتا ہے جوان، وہ وہاں بیٹھی ہے۔ سردار خسرامہ بن قلاس نے میدان سے مہلک ریت کے اونچے ٹیلے کی جانب اشارہ کیا۔ وہاں بھی مجھے تمہارا نام لے لے کر دھمکا رہی تھی۔ سوچا اسے تمہاری عبرتناک انجام دکھا لوں، اور تھوڑی دیر بعد جب ٹانگیں اور بازو تمہارے بقیہ جسم کا ساتھ چھوڑ جائیں گے تب تمہیں اس سے ملواؤں گا، لیکن اس وقت یہ خیال رکھنا کہ وہ ابن قلاس کی بیوی بننے والی ہے۔ یشکر نے ایک دم ٹیلے کی جانب دیکھا۔ وہاں عورتوں کا ہجوم تھا اور اندھیرے میں اتنی عورتوں کے درمیان بادیہ کو تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ سچ کہہ رہے وہ وہاں بیٹھی ہے؟ یشکر اپنی بےتابی نہیں چھپا سکا تھا۔ ہاں، مگر تیرے کس کام کی؟ خسرامہ نے زہر خند لہجے میں کہتے ہوئے تیز رفتاری سے تلوار گھمائی۔ وہ یشکر کی مزید بکواس سننے کے حق میں نہیں تھا۔ یشکر ذرا سا اچھل کر پیچھے ہٹا۔ خسرامہ کا وار خالی گیا تھا۔ ٹھہرو سردار، اب تک مقابلے کے اصول طے نہیں ہوئے۔
پہلے مجھے یقین دلاؤ کہ تمہاری گردن اور شانوں کے درمیان جب تلوار گزرے گی تو بنو اطفان والے مجھے اور بادیہ کو باحفاظت یہاں سے جانے دیں گے؟ خسرامہ کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ابن قلاس تمہیں زبان دے دیتا ہے، تم اس وقت ہر قسم کے عہد نبھانے سے دور جا چکے ہوگے۔ مجھے تمہارے بعد بنو اطفار کا سردار بننے والے کا عہد چاہیے۔ خسرامہ نے زوردار آواز میں اعلان کیا، اگر میں مارا گیا تو بنو اطفان کا سردار میرا چچا زاد بھائی ربان بن سعد ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ چچا زاد بھائی کو مخاطب ہوا۔ ربان بن سعد، وعدہ کرو کہ میرے مارے جانے کی صورت میں تم بادیہ اور یشکر کو باحفاظت جانے دو گے۔ خسرامہ ہی کی طرح طویل قامت ربان بن سعد اٹھ کر بولا، میں اجنبی نوجوان کے فاتح ہونے پر اسے اور اس کی ساتھی لڑکی کو بنو اطفان کی حدود تک باحفاظت ضمانت دیتا ہوں۔ خسرامہ اور ربان دونوں کے انداز سے واضح نظر آ رہا تھا کہ ان کے نزدیک شکست کھانا یشکر کا مقدر تھا۔ ربان کے بیٹھتے ہی خسرامہ طنزیہ انداز میں بولا، تم شاید زندگی کو طول دینے کے لیے یہ حربے استعمال میں لا رہے ہو، حالانکہ میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، صرف ہاتھ پاؤں کاٹوں گا۔ ہاں، تمہاری زندگی۔ یشکر نے اس بات میں سر ہلایا، کیونکہ میں تمہیں زندہ چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ تیری تو… خسرامہ نے غصے سے بھڑکتے ہوئے یشکر پر حملہ کر دیا۔